میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک چیز بیان کرنے لگا ہوں جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن انسان اس کو دور کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو اس لیے آج اپنی زندگی کو بدلیں اور ان چیزوں کو ختم کریں اور سکون کی زندگی حاصل کریں، کیونکہ انسان کی زندگی کا دار و مدار معیشت پر ہوتا ہے۔ اگر انسان کی معیشت صحیح اور اچھی جا رہی ہے تو انسان بہت سی پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اگر انسان کی معیشت خراب ہو تو انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آج میں آپ حضرات کے سامنے 4 چیزیں بتانا چاہتا ہوں، رکھنا چاہتا ہوں جو ہماری معیشت کے اندر زہر قاتل ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی معیشت کی تنگی کے اندر 4 چیزوں کو بہت بڑا دخل ہے۔ ان میں سے پہلی چیز حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ نوم الصبیحہ، صبح کی نماز کے فوراً بعد سو جانے سے انسان کی معیشت بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے، اور اگر معیشت ہو بھی صحیح لیکن اس کے اندر برکت نہیں رہتی۔ تو پہلا معیشت کی تنگی کا سبب وہ صبح کی نماز کے بعد سو جانا، یہ انسان کی معیشت کو خراب کر دیتا ہے۔ اور دوسرا وہ سبب جو آج ہماری معیشت کے اندر ہمارے لیے زہر قاتل بنا ہوا ہے، وہ ہے قلت الصلاۃ۔ صلاۃ کے 4 معنی ہیں۔ اگر اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے رحمت، حضور کی طرف نسبت ہو تو اس کا معنی ہے درود، اور اگر کائنات کی ساری چیزوں کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے دعا، اور اگر بندے کی طرف اس کا معنی ہو تو اس کا مطلب ہے استغفار۔ تو قلت الصلاۃ میں یہ ساری چیزیں آ گئی۔ آج ہم نماز بھی کم پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کی ذات سے مانگنا بھی کم ہے، اور اسی طریقے سے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا وہ بھی کم ہے، اسی طریقے سے دعا کا مانگنا وہ بہت کم ہے۔ تو اس لیے یہ دوسرا جو سبب ہے قلت معیشت کا، وہ ہے قلت صلاۃ۔ اور تیسرا فرمایا کہ والکسل، سستی ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان کی معیشت بالکل خراب ہو جاتی ہے۔ سستی سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، بلکہ اپنی امت کو اس بات کا درس دیا ہے کہ سستی سے پناہ مانگو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الکسل والعجز والجبن والبخل، کہ یا اللہ میں آپ سے سستی اور عجز اور بخل اور دل کی سختی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ سستی کو ختم کریں، اپنی معیشت کے لیے جو جائز اسباب ہیں ان کو اختیار کریں تو انشاءاللہ معیشت کے اندر بہتری آئے گی۔ اور چوتھا جو نقصان ہماری معیشت میں ہوتا ہے وہ خیانت ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر جتنے بھی شعبے ہیں اس پر نظر ڈالیں تو ہر بندہ خیانت میں مبتلا ہے، اور یہ اس خیانت کی وجہ سے معیشت کم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تنگی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی ڈاکٹر ہے تو وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرے، اسی طریقے سے کوئی آدمی تاجر ہے تو اپنی تجارت کے اندر پورا تولے اور پورا لین دین کرے۔ اگر خدا نخواستہ امانت کے اندر خیانت کی گئی تو اس سے بھی معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، جس بندے کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہیں یا ان میں سے کوئی ایک پائی جاتی ہے تو اس کو اللہ سے معافی مانگ کر دور کریں۔ تو مختصر خلاصہ یہ، پہلی چیز معیشت کو تنگ کرنے والی وہ ہے صبح نماز کے بعد سو جانا، اور دوسری چیز وہ ہے کم نماز پڑھنا، کم درود پاک پڑھنا اور کم دعائیں مانگنا،
اور کم اللہ کی رحمت کو مانگنا، سوال کرنا۔ اور تیسری چیز سستی ہے، سستی سے آپ نے بھی پناہ مانگی اور پوری امت کو سکھایا کہ اس سے پناہ مانگو۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے خیانت۔ تو اس لیے اپنے جسم کے اندر خیانت کرنے سے بھی بچیں، اپنے مال کے اندر، دوسروں کی امانتوں کے اندر، ہر ایک چیز کے اندر خیانت سے بچیں، تو دیکھیں کہ آپ کی معیشت کیسے بحال ہوتی ہے کہ نہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔